بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے ہمارے بہت ہی معزز حضرات نے قرآن کریم کی قرأت اور 2 نعتیں، اور اس کے بعد ہمارے عزیز مولانا محمد علی صاحب سلمہ نے بہت بہترین انداز میں آپ حضرات کے سامنے بیان فرمایا. دل چاہتا تھا کہ اور زیادہ بیان کرتے. آپ موجود علماء میں مولانا شعیب صاحب بھی آپ کے سامنے گفتگو کرتے، بیان کرتے، مجھے زیادہ نہ بولنا پڑتا. آپ نے جیسا کہ ابھی سنا کہ یہاں پہنچنے کے بعد مجھے یہ خبر موصول ہوئی ہماری خالہ کا انتقال ہو گیا ہے. دل کشمکش کے عالم میں ہے، اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کام کی اور مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی گفتگو اس بات سے شروع کرتا ہوں کہ یہ دنیا کا جب سے نظام بنا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کا جب جسم تیار کیا، باڈی تیار کی، اور اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، اور روح پھونکنے کے بعد جب وہ ایک کامل انسان بن گئے، فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے. اس وقت سے، بلکہ اس سے پہلے جب یہ متعین ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کہہ رہے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اس وقت، اس سے پہلے تقدیر متعین کی جا چکی تھی، جس میں آنے والے انسانوں کے نام، کون آئے گا، کہاں پیدا ہوگا، کس ماں سے پیدا ہوگا، کس باپ کے ذریعے سے پیدا ہوگا، کس باپ کی صلب سے وہ پاس ہوگا، کس ماں کے رحم میں وہ پہنچے گا، اور دنیا کے کس خطے میں وہ پیدا ہوگا، اور دنیا میں آنے کے بعد وہ کتنی سانس لے گا، کتنے دن وہ زندہ رہے گا، کتنے سال زندہ رہے گا، کب انتقال ہوگا، کہاں انتقال ہوگا، اور پھر کتنے دانے وہ اس دنیا میں کھائے گا. یہ سب کا سب تقدیر میں متعین ہو چکا ہے. یہ سسٹم پہلے سے بنا ہے. یہ متعین ہو چکا ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے، انتقال ہو جائے گا. میں ایک جملہ میرے ذہن میں آیا ابھی چند دنوں پہلے، خدا کرے کہ وہ صحیح ہو، اور انشاءاللہ صحیح ہی ہے. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہم اور آپ دنیا میں جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اور ایک آدمی اٹھ کر جانے لگے اور اپنے ساتھی سے یہ کہے چلو نا میرے ساتھ، اور وہ ساتھی یہ کہے آپ جاؤ، میں آپ کے پیچھے ہی آ رہا ہوں، آپ چلے جاؤ، آپ پہلے پہنچ جاؤ، میں آپ کے پیچھے، بس آپ پہنچو گے نہیں اور میں
آ جاؤں گا۔ یہ اکثر ہماری باتوں میں ہوتا ہے، ہم لوگ بولتے ہیں آپس میں، بس ابھی میں آپ کے پیچھے آ گیا۔ دنیا میں یہ جملے جتنے لوگ بولتے ہیں، جتنی مرتبہ بولتے ہیں، بہت ممکن ہے وہ جملے غلط ہو اور آدمی پیچھے نہ پہنچ سکے، وہ آدمی جھوٹ بول رہا ہو، یہ سب ممکن ہے۔ لیکن ایک جگہ اگر یہی جملہ بولا جائے کہ تم جاؤ میں تمہارے پیچھے آ رہا ہوں، تو رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس جگہ وہ جملہ بالکل سچا ہوگا۔ جب ایک آدمی کسی جنازے کو دیکھ کر یہ بولتا ہو، اے جانے والے چلا جا، میں بھی تیرے پیچھے آ رہا ہوں، اللہ کی قسم یہ سب سے سچا جملہ ہے کہ میں بھی تیرے پیچھے آ رہا ہوں۔ دنیا میں کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ دنیا کی مثال ایک ایسی ہے میرے بھائیوں، آپ نے اور میں نے دیکھا ہے کہ ٹرین کے آنے سے پہلے ریلوے اسٹیشن پر ایک بھیڑ لگی رہتی ہے انسانوں کی، اور ایک دوسرے کے ساتھ لوگ باتوں میں لگے رہتے ہیں اور زور زور سے بات کرتے ہیں، اور اتنی آواز ہوتی ہے کہ کوئی چپ چاپ بات کرنا چاہے تو بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچانک ایسا ہوتا ہے کوئی ٹرین آ جاتی ہے اور کافی لوگ اس ٹرین میں سوار ہو جاتے ہیں اور پھر بھیڑ کم ہو جاتی ہے۔ اگر اس موقع پر پوچھا جائے کہ بھئی یہاں کتنے لوگ نظر آ رہے تھے، ایک بھیڑ جمی ہوئی تھی، آخر وہ سب کہاں چلے گئے، تو کہنے والا یہ کہے گا کہ ان کی ٹرین آ چکی اور وہ روانہ ہو گئے۔ اچھا آپ اب کیوں رکے ہو؟ کہا ہماری ٹرین کے آنے میں ابھی وقت باقی ہے، ابھی آدھے گھنٹے میں ہماری ٹرین آئے گی، ہم بھی سوار ہو کر چلے جائیں گے۔ اگر میری یہ مثال آپ سمجھے ہیں تو دنیا سے جتنے لوگ رخصت ہو رہے ہیں ہماری نظروں کے سامنے، ان کی ٹرین موت والی آ چکی ہے اور وہ سوار ہو کر چلے گئے، ابھی ہماری ٹرین کے آنے میں وقت باقی ہے، آنے واحد میں آ جائے گی، اور جب وہ گھڑی آ جائے گی اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کی گھڑی آن پڑے گی ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا، وہاں پھر اجازت نہیں لی جائے گی۔ ہم اور آپ دنیا کے کتنے بڑے انسان ہو اور دنیا میں ملک میں اگر ہمارا کارخانے سجے ہوئے ہوں اور کاروبار سجے ہوئے ہوں، جب آخری گھڑی آ جائے گی کوئی پوچھے گا نہیں، فرشتہ اجازت نہیں طلب کرے گا، روح قبض کر لی جائے گی۔ جن کی اجازتیں لی جاتی تھی وہ انبیاء کرام تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، اب کسی کی اجازت نہیں لی جائے گی۔ میرے بھائیو یہ پہلے سے متعین ہو چکا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بات میں آپ کو سناؤں، مشکات شریف میں روایت موجود ہے، ہماری مدارس دینیہ میں حدیث کی مشہور ترین کتاب مشکات شریف، اس میں روایت موجود ہے حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے ساری روحیں آپ کے سامنے پھیلی ہوئی تھی اور آپ تمام روحوں کا معائنہ فرما رہے تھے، دیکھ رہے تھے، ایک ایک کو دیکھ رہے تھے۔ ایک روح بڑی روشن نظر آئی، روشن جبین، بہترین شکل کی روح نظر آئی۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ یہ روح کس کی ہے؟ بڑی روشن روح نظر آ رہی ہے، بہت چمکدار، بڑی شاندار، بڑی جاندار، آخر یہ روح ہے کس کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، آدم یہ تمہارے بیٹے داؤد کی روح۔ حضرات انبیاء میں ایک نبی ہے حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم، اللہ رب العزت نے بڑے کمالات سے نوازا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کو، جنہوں نے رات میں عبادت کے لیے اوقات متعین کیے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیات میں ایک یہ کہ آواز کا ایسا ملکہ حق تعالی شانہ نے حضرت داؤد کو عطا فرمایا تھا کہ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تھے پرندے اپنی اڑان روک لیتے تھے اور وہ ٹھہر کر حضرت داؤد کی تلاوت زبور کو سنتے تھے، بہنے والا پانی ٹھہر جاتا تھا، ساکت ہو جاتا تھا سارا منظر، ایک پن نیچے گرے تو گرنے کی آواز آئے، اتنی خاموشی چھا جاتی تھی اور سب کے سب پورا جسم کان بنا کر
کر سنتے تھے جب حضرت داؤد تلاوت کرتے تھے۔ برگزیدہ بندے ہیں، نبی ہیں اور اللہ سے بہت ڈرنے والے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ، علامہ قسطلانی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ حضرت داؤد نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ اللہ، آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت میں لوگوں کے اعمال ترازو میں تولے جائیں گے، ہے میرے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ ترازو کیسی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل تھا، حق تعالی شانہ نے سارے پردے ہٹا دیے اور ترازو سامنے نظر آ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اس ترازو کو دیکھا تو وہ ترازو بہت بڑی تھی، جس کو حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اتنی بڑی ترازو اللہ نے تیار کر رکھی ہے کہ اس کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو اگر رکھ دیا جائے تو سب سما جائے۔ اس میں ہماری نیکیوں کو رکھا جائے گا نیکی کے پلڑے میں، اور برائیوں کے پلڑے میں برائیاں رکھی جائے گی اور وزن کیا جائے گا۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب کسی آدمی کی نیکی کا وزن بڑھ جائے گا تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ یہ آدمی جس کی نیکی کا وزن بڑھ گیا، قد نجح، یہ کامیاب ہو گیا اور اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکامی اس کے قدم کے پاس نہیں آئے گی۔ اور اگر معاملہ الٹا ہو گیا، کسی کے گناہ کا وزن بڑھ گیا، تو فرشتہ اعلان کرے گا قد خسر وخاب، یہ نامراد ہو گیا اور ایسا نامراد ہوا کہ اب کامیابی اس کے پاس نہیں آ سکتی۔ میرے بھائیو، اس دن کے اس وعید سے اور اس دن کے اس خوفناک منظر سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وہ قیامت کا منظر قائم کرنے والے ہیں۔ خیر یہ ایک الگ مضمون ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے درخواست کی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میں وہ میزان، وہ ترازو دیکھنا چاہتا ہوں جو قیامت میں آپ قائم کریں گے اور جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کے اعمال کو تولیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ پردے ہٹا دیے اور وہ بہت بڑا ترازو حضرت داؤد نے جب دیکھا، وہ اتنا بڑا تھا، حضرت داؤد اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر گئے اور بہت دیر کے بعد ہوش آیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست کی، اللہ اتنا بڑا ترازو، آسمان جس میں سما جائے، زمین جس میں سما جائے، اے اللہ کون تیرا بندہ ہوگا جو اتنی نیکیوں کو لے کر تیرے سامنے آئے گا کہ جس سے سارا پلڑا اس کا بھر جائے، کون وہ تیرا بندہ ہوگا؟ سنو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ سونے کے حروف سے دل کی تختی پر لکھنے کے قابل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں داؤد کیا بات کرتے ہو کہ کون میرا بندہ آئے گا کہ جس کی نیکیوں سے سارا ترازو بھر جائے؟ اے داؤد یاد رکھنا، جب کوئی بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے میرے راستے میں ایک کھجور کا دانہ صدقہ کرے گا، میں اگر اس سے خوش ہو جاؤں گا تو اتنا ثواب دوں گا کہ اس ایک کھجور کے ثواب میں سارا پلڑا بھر جائے گا۔ اللہ دینے پر آئے ہیں، بہت قادر ہیں اللہ تعالیٰ، معمولی نیکی پر اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ایک بات ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا کیا زبان پر آتا ہے ہمارے، بو گنہگار مانس ہو تو چالو گیو، ارے بھائی اس کے گناہ کا حساب مجھے لینا ہے، آپ کو لینا ہے، اللہ حساب لینے والے ہیں، اور جو ذات حساب لینے والی ہے وہ میرا اور آپ کا بھی حساب لینے والے ہیں۔ میں نے ابھی چند دنوں پہلے بخاری شریف کے سبق میں اپنے بچوں کو ایک بات کہی تھی، اور میں اس کے بعد جگہ جگہ اس بات کو ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ وہ بات مجھے بھی سمجھ میں آ جائے، آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ آج کل واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے اور پتہ نہیں کس کس میسج کے ذریعے سے ہم لوگوں میں ایک دوسرے کی باتیں کرتے ہیں، کسی کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، کسی کے بارے میں غیبت کرتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، میں نے اپنے بچوں سے کہا تھا، آپ کے سامنے بھی ذکر کرتا ہوں، کسی کے بارے میں تبھی تبصرہ کرو، کسی کے بارے میں تبھی کیچڑ اچھالو جب ہم اور آپ اپنا حساب اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے 100% تیار ہو چکے ہو۔ کیا ہم میں کوئی بندہ ایسا ہے، کیا دنیا میں کوئی بندہ ایسا ہے جو 100% اس بات کا اعلان کرتا ہو کہ آج میں اللہ کے سامنے اگر کھڑا ہو
جاؤں تو حساب دینے کے لیے تیار ہوں. وہاں کسی کی ہمت نہیں ہے میرے بھائیوں. جب ہم اپنا حساب کامل طور پر اللہ کو نہیں دے سکتے تو دوسروں کے حساب کی کیوں فکر کرتے ہیں؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور اللہ معاف کرنے والے ہیں. اللہ کیسے معاف کرنے والے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت دیں گے کہ جاؤ جہنم سے مسلمانوں کو نکال لو، جاؤ نکال لو جن کو تم پہچانتے تھے، تو مسلمان ان کو نکالیں گے. جو اپنے ساتھی تھے، دوست تھے، جہنم میں چلے گئے تھے، اللہ کی اجازت سے ان کو نکالا جائے گا. اللہ فرمائیں گے جاؤ دوبارہ دیکھو جن کے سینے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو ان کو نکال لو. مسلم شریف کی حدیث ہے من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان. جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. اللہ کبھی نہ کبھی اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیں گے. کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ اہل ایمان کو، مسلمان کو، ایمان والے کو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھیں گے اور اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جو شرک لے کر جائے گا اللہ اس کو نہیں معاف فرمائیں گے. باقی شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے اللہ جب چاہیں گے معاف فرما دیں گے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ تعالیٰ سارے گناہ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کی ایک ایسی آیت جس نے ایسی امید دلائی ہے ہمیں. قل، اے نبی کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندے جنہوں نے زیادتی کی ہے، علی انفسہم، اپنے اوپر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اللہ سارے گناہوں کو، وہ اللہ آپ معاف کرتے ہیں. بندے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں لوگوں کے بارے میں کہ کون کتنا بڑا گنہگار، کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا. قیامت میں ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنی مجلسوں کو پاکیزہ بناؤ. اور مجلسوں کو پاکیزہ بنانے کا طریقہ یہ ہے جو بھی آپ کے سامنے بیٹھنے کے لیے آئے، جو بھی آپ کے ساتھ بیٹھے، اس سے ایک بات ہمیشہ کہہ دو، آپ اپنی سناؤ، مجھ سے میرے بارے میں پوچھو. آپ اپنی سناؤ، آپ کا کیا حال ہے، آپ کی کیا خبر ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ اپنی سناؤ. مجھ سے میرے بارے میں پوچھو، میرے اور آپ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہاں بات مت کرو. یہ اگر ہماری زندگی میں آ گئے یہ تین جملے، آپ اپنی سناؤ، مجھ سے میرے بارے میں پوچھو، کسی اور کے بارے میں بات مت کرو، اگر یہ نہج ہم نے بنا لیا تو ہماری مجلسیں پاکیزہ بن جائیں گی، ہماری مجلسیں اچھی ہو جائیں گی. ہم اپنی مجلس میں اللہ، اللہ کے رسول کی باتیں کریں، کسی اور کی باتیں نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں. قیامت میں ہم سے پوچھا جائے گا. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے میدان محشر، میدان ارواح میں، روحوں کے میدان میں ایک روح کو چمکدار دیکھا اور اللہ سے پوچھا، اے اللہ یہ کون ہے؟ کہا تیرا بیٹا داؤد ہے. حضرت آدم نے دوسرا سوال کیا، اللہ یہ بڑی روشن روح ہے، آپ نے ان کو کتنی عمر دے رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد کو ہم نے 60 برس کی عمر دی ہے. 60 برس. کہا اللہ بہت کم عمر ہے. حضرت آدم کو جو عمر اللہ تعالیٰ نے دے رکھی تھی وہ 1000 برس کی تھی. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ آپ نے داؤد کو بہت کم عمر دی ہے، مجھے 1000 سال آپ نے دیے ہیں، آپ داؤد کو میری عمر میں سے 40 سال دے دیجئے تاکہ میرے 960 ہو جائے اور داؤد کی عمر کم از کم 100 سال تو ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، حکم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی عمر میں 40 سال کم کر دیے جائیں اور داؤد کو وہ 40 سال دے دیے جائیں. حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آ گئے اور
اب آپ نے جو بات اللہ تعالیٰ سے کی ہے اس کے مطابق 960 سال کی جب آپ کی عمر ہو گئی اور آپ کا وقت ختم ہو گیا، ملک الموت آپ کے سامنے حاضر ہو گیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی آدم آپ کا آخری وقت آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، نبی سے اجازت لی ہے ملک الموت نے، ہمارے اور آپ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب آخری وقت آ گیا، ملک الموت آپ کے سامنے ہے، سلام پیش کر رہا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جبرائیل امین ایک طرف ہے اور ملک الموت نے آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آخری وقت آ چکا ہے، اللہ آپ کو یاد کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے مجھے کہہ کر بھیجا ہے میرا نبی اجازت دے تو روح قبض کرنا، اگر اجازت نہ دے تو واپس چلے آنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور گویا مشورہ طلب کر رہے تھے جبرائیل سے کہ جبرائیل میں کیا کروں؟ جبرائیل نے جواب دیا اے نبی، اللہ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہے، اللہ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں۔ حضور نے فرمایا میری روح کو قبض کر لو، مجھے لے جاؤ اپنے ساتھ۔ میرے بھائیوں، یہ صرف نبیوں کا حق تھا کہ جہاں اجازت طلب کی جاتی تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کا جب آخری وقت آ گیا اور فرشتہ ان کے سامنے حاضر ہوا ملک الموت، اور آ کر کہا موسیٰ آپ کا آخری وقت آ چکا ہے، اللہ کے یہاں جانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت موسیٰ چونکہ دینی کام میں لگے ہوئے تھے، ایک مشن ان کو پورا کرنا تھا، اور اس دوران ملک الموت کی آمد ہوئی، اور حضرت موسیٰ کا جلال مشہور ہے، حضرت موسیٰ جلالی نبی ہیں اور آپ کے معجزات بھی جلالی ہیں۔ عصا آپ کا معجزہ ہے کہ اس کو پھینکو تو اژدہا بنتا تھا، حضرت موسیٰ نے ملک الموت کو تماچا مار دیا جس کی وجہ سے ایک آنکھ ان کی پھوٹ گئی۔ ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ، آپ کے کس بندے کے پاس آپ نے مجھے بھیجا تھا؟ وہ بندہ مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ملک الموت، اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی آنکھ کو درست کر دیا اور فرمایا دوبارہ جاؤ دنیا میں، موسیٰ کو جا کر کہو کہ ایک بیل کی پیٹھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے اور اس ہاتھ کے نیچے بیل کے جتنے بال آ جائیں گے ہم اتنے سال کی عمر آپ کی بڑھا دیں گے۔ حضرت موسیٰ کے پاس ملک الموت حاضر ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ موسیٰ آپ اپنا ہاتھ بیل کی پیٹھ پر رکھ دیجئے، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد تو پھر موت آئے گی۔ کہا تو پھر ابھی ہی لے چلو۔ بہرحال یہ روایت سنانے کا منشا یہ ہے کہ نبیوں سے اجازت دی جاتی تھی، ورنہ آج کوئی ملک کا بڑے سے بڑا بزنس مین آخری وقت آ جائے گا، اگر اس نے قدم اپنے گھر میں داخل کیا ہے اور وہ داخل ہونا چاہ رہا ہے اور اس وقت موت آ گئی، وہ نہیں داخل ہو پائے گا، اب اس کو اجازت نہیں، وہ اسی وقت اس کا انتقال ہو جائے گا، اب کسی سے اجازت نہیں طلب کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ ہماری عمریں کم ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت کی عمریں یہی 60 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 70 سے اوپر زیادہ تر لوگ نکلتے نہیں ہیں اور انتقال ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے۔ میرے بھائیو، ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ ہماری مختصر مدت ہے دنیا میں رہنے کی، پہلے لوگوں کی عمریں بہت طویل ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی موسیٰ میرے ایک جوان بچے کا انتقال ہو گیا۔ کہا کتنی عمر تھی؟ کہا 60 برس۔ 60 برس کا جوان مر گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمریں ان کی 300 برس کی، 350، 400 برس، 500 برس کی، تو 60 برس میں تو وہ جوان ہی ہوتا تھا۔ کہا 60 برس کا جوان بچہ میرا مر گیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ کی بندی، ایک امت آنے والی ہے، اس امت کی ٹوٹل عمر ہی 60 برس کی ہوگی،
تیرا 60 سال کا جوان بچہ مر گیا، اس امت کے ایک ایک آدمی کی عمر ہی 60 برس کی ہوگی، امت محمدیہ کی، یعنی ہماری اور آپ کی عمر۔ تو وہ عورت کہنے لگی اے موسیٰ، اے میرے نبی، اگر اتنی عمر ہمیں ملی ہوتی تو ہم تو اپنا گھر بھی نہ بناتے، کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ اللہ کر کے انتقال کر جاتے۔ اور آج ہماری اسی 60 سال کی عمر میں، اسی 70 برس کی عمر میں مرتے مرتے ہمیں جو ٹینشن ہوتا ہے وہ اپنے پڑ پوتے کا، پوتے کا نہیں، بیٹے کا نہیں۔ اور حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں آدمی بوڑھا ہوتا رہتا ہے اور اس کے دل میں 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں۔ آدمی بوڑھا ہو رہا ہے، داڑھی سفید ہو رہی ہے، پیروں میں درد ہو رہا ہے، کمر جھکنے لگی ہے، نظر جھک چکی ہے، اور آنکھیں کمزور ہو چکی ہے، ہر اعتبار سے بڑھاپا آ گیا، لیکن 2 چیزیں اس کے اندر جوان ہوتی ہیں۔ نمبر 1، عمر کی محبت بڑھتی ہے، ابھی اور زندہ رہوں، اور زندہ رہوں، اور کچھ سال مل جائے۔ کتنا ہی بوڑھا آدمی ہو، اس سے پوچھا جائے آخری کوئی تمنا، تو اپنے پڑ پوتے کا یا پوتے کا نام لے کر کہے گا کہ اس کی شادی ہو جائے پھر مر جاؤں تو چلے گا۔ تو آدمی کی عمر بڑھتی جائے، اس کی محبت بڑھتی ہے۔ نمبر 2، مال کی محبت بڑھتی ہے۔ آدمی جب بڈھا ہوتا ہے، یعنی کچھ پیسے ہوتے ہیں اس کے پاس، تو وہ دن میں 10 مرتبہ گن کر دوبارہ جیب میں رکھتا ہے۔ مال کی محبت بڑھتی ہے، عمر کی محبت بڑھتی ہے، جبکہ ہماری عمر کم۔ کتنی کم عمر ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اے میری امت کے لوگوں، تمہاری عمر کا حال یہ ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کی عمریں اور تمہاری عمریں دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک آدمی، حضور مثال دے کر بیان فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی اپنے کھیت میں یا اپنی زمین میں کچھ کام کروانے کے لیے مزدور کو تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے اور مزدوروں کے ساتھ بات کرتا ہے، بھائی صبح سے لے کر ظہر کی نماز تک تمہیں ہمارے یہاں کام کرنا ہے، ظہر کا وقت ہو جائے گا تمہیں اب چھٹی دے دیں گے، اور اجرت متعین ہوئی 1 درہم۔ اور مزدور آگے کام کیا، ظہر کا وقت آیا، مزدوروں نے اپنے ہتھیار رکھ دیے، اپنے اوزار رکھ دیے اور کہا لاؤ بے ہماری مزدوری۔ آقا نے مزدوری دے دی، وہ سب چلے گئے، اور اس کے بعد وہ دوسرے مزدور کو تلاش کرنے کے لیے نکلا اور اعلان کر رہا ہے کوئی جو ظہر سے عصر تک میرا کام کر دے اور عصر کے وقت اس کی چھٹی، 1 درہم اس کو اجرت ملے گی۔ دوسرے مزدور آ گئے اور ظہر سے لے کر عصر تک انہوں نے کام کیا، اور عصر کا وقت ہوتے ہی انہوں نے اپنے سارے اوزار رکھ دیے اور اس کے بعد مالک سے کہا لاؤ ہماری اجرت، 1 درہم ان کو اجرت دے دی گئی، وہ چلے گئے سب۔ پھر یہ مزدور تلاش کرنے کے لیے نکلا اور اعلان کرتا ہے کوئی مزدور جو عصر کے وقت سے مغرب تک میں چھوٹے سے وقت میں کام کرے، میں اس کو ڈبل اجرت دوں گا، 2 درہم اجرت دوں گا۔ اور کچھ مزدور تیار ہو گئے۔ عصر کے بعد اصل میں مزدور ملتے نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے مکانات تعمیر کرنے والے جب تعمیرات کا کام کرواتے ہیں اور مزدور شام میں 5 بجے کے بعد 1 سیکنڈ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہمارا وقت ختم۔ تو چونکہ یہ اوور ٹائم کام کرنا تھا تو مزدور کے لیے اعلان کیا ہے کوئی جو عصر سے مغرب تک کام کر دے اور ہم اسے ڈبل اجرت 2 درہم دیں گے۔ کچھ لوگ تیار ہو گئے، آ گئے، کام کر لیا، 2 درہم لے کر وہ سورج غروب ہوتے وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور سب چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری عمر کی مثال ہے، تم سے پہلے یہود آئے جن سے فجر سے ظہر تک کام کرنے کا موقع ملا، لمبی عمر ملی، پھر عیسائی آئے اور انہیں ظہر سے عصر تک کام کرنے کا لمبا وقت ملا، اور تمہیں عصر سے مغرب تک چھوٹا سا وقت ملا۔ لیکن امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اے میری امت کے لوگوں، حضور فرما رہے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، ما قبل کے لوگوں نے عمریں طویل پائی لیکن ثواب کم، تم نے عمر کم پائی، ثواب زیادہ۔ یہی وجہ ہے کہ یہود و نصارہ نے اشکال کیا کہ اللہ یہ کیسا، ہم نے لمبی عبادتیں کی،
ثواب کم ملا، اور آخری امت کم عمل کرے گی، ثواب زیادہ ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تم پر ظلم تو نہیں کیا ہے، تم نے جتنا کیا تھا ہم نے اسے دے دیا ہے، باقی جس کو زیادہ میں دے رہا ہوں یہ میرا فضل ہے، میری مرضی ہے، میں جس کو چاہتا ہوں زیادہ دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں یہ عمریں ہماری کم ہے، عصر سے مغرب تک کا وقت۔ یہی وجہ ہے مشکات شریف میں ایک روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ طویل خطبہ ارشاد فرمایا، ہماری عمریں کم اور اب دنیا کی عمر بھی کم ہے، اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے، اور یہ 1400 سال پہلے حضور بیان فرما چکے ہیں۔ اس بات کے بیان فرمانے کے بعد 14 صدیاں گزر چکی ہے۔ حضور بیان فرماتے ہیں کہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، عصر کے بعد کا وقت تھا، اور لمبا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، سورج ڈوبنے کے قریب پہنچ گیا، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب سورج ڈوبنے لگتا ہے تو پہاڑیوں کے اوپر بالکل چوٹی پر صرف کچھ دھوپ نظر آتی ہے، باقی حصے میں سایہ آ جاتا ہے۔ جو بلند بلند عمارتیں ہوں تو صرف اوپر کے حصے میں کچھ روشنی نظر آتی ہے، باقی سب جگہ پر سایہ آ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے ڈوبنے کے موقع پر صحابہ سے یہ فرمایا، یہ جو پہاڑی کی چوٹی پر تمہیں دھوپ نظر آ رہی ہے، باقی پہاڑ پر اب اندھیرا ہو چکا ہے اور اب سایہ ہو چکا ہے، صرف چوٹی پر روشنی ہے، یہ جتنے حصے پر سایہ آ گیا ہے دنیا کی اتنی عمر ختم ہو چکی ہے، اور جتنی دھوپ تمہیں چوٹی کے اوپر نظر آ رہی ہے دنیا کی اتنی عمر اب باقی ہے۔ دنیا اب آخری دور میں چل رہی ہے، آخری دور میں گزر رہی ہے، اور ہمیں آخری دور میں بھیجا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت دونوں کو ایسے ساتھ بھیجا گیا جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ہے، یہ پہلی والی کچھ پیچھے ہے، دوسری والی کچھ آگے نکلی ہے۔ حضور پہلے تشریف لے آئے ہیں، آپ کے پیچھے قیامت آنا ہی چاہتی ہے، اب زیادہ دیر نہیں ہے، اب زیادہ دیر نہیں ہے، وہ قریب ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، قریب ہے کہ یاجوج ماجوج نکل آئے، قریب ہے کہ دجال نکل آئے، یہ دیر نہیں ہونے والی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عمر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کے لمحات بڑے تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ آپ نے نہیں سنا کہ ابھی یہ رجب کا مہینہ، جیسا کہ ہمارے مولانا محمد علی صاحب دامت برکاتہم نے ذکر کیا، رجب کا مہینہ جب آتا ہے تو ہمارے بڑے بوڑھے جوان یہ سب باتیں کرنے لگتے ہیں، رمضان آ گئی، ایسا لگتا ہے جیسے ابھی رمضان گزری تھی اور دوبارہ رمضان آ گئی واقعتاً۔ اور ہماری ماں بہنوں کا تو کیا پوچھنا، ان کو رجب آتے ہی پہلی نظر دکانوں کے اوپر کہ رمضان کی چیزیں تیار کر لی جائے، کھانے پینے کی چیزیں اسٹور کر لی جائے، یہ پہلی نظر ہوتی۔ ہمارے اکابرین کا کیا معمول تھا رمضان کے سلسلے میں، رمضان کی آمد سے 6 مہینے پہلے، 1 مہینے پہلے نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 6 مہینے پہلے دعا میں لگ جاتے تھے، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ اور جب رمضان آ جاتا تو کامل طور پر عبادت میں لگ جاتے تھے، اور جہاں رمضان ختم تو 6 مہینے تک دعا کی، 7واں مہینہ رمضان، اب باقی رہے سال کے دوبارہ پلٹنے میں 5 مہینے، رمضان کے بعد 5 مہینے تک مسلسل دعا کرتے تھے کہ اللہ جو ٹوٹا پھوٹا عمل ہوا ہے قبول فرما لیجیے۔ گویا سال بھر ان کا رمضان کی فکر میں گزرتا تھا۔ رمضان کو رمضان بنا لیا جائے، میرے بھائیوں ہمیں نہیں پتا ہم رمضان تک پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن دعا تو کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اے اللہ رمضان تک ہمیں پہنچا دیجئے، شعبان اور رجب میں برکت عطا فرمائیے، رمضان تک عافیت کے ساتھ پہنچا دیجئے۔ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچائیں رمضان تک، اور ابھی سے ارادہ کر لینا چاہیے کہ میری زندگی میں بلوغ کے بعد سے لے کر اب تک اگر 25 رمضان گزر گئے ہیں اور میں نے
کچھ نہیں کیا، انشاءاللہ اس رمضان میں ہم کام کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ کسی کہنے والے نے کتنی بڑی بات کہی ہے کہ رمضان آ جاتا ہے نا بھائی تو ہم لوگ قرآن پڑھنے لگتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور نوافل کی پابندی کرتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کتنی اچھی بات کہی، فرمایا اپنی پوری زندگی رمضان جیسی بنا لو۔ قرآن صرف رمضان میں پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، وہ تو سال بھر پڑھنا ہے۔ نماز صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، وہ سال بھر فرض ہے۔ نوافل سال بھر بھی پڑھنی چاہیے اور ساری عبادات سال بھر۔ یہ اور بات ہے کہ رمضان میں اس کی کوانٹیٹی بڑھا دینی چاہیے، ورنہ عبادت تو سال بھر کرنا ہے۔ تو کہنے والے نے کہا ہے کہ اپنی پوری زندگی کو رمضان بنا دو۔ رمضان جہاں ختم ہوتا ہے تو عید کا چاند نظر آتا ہے اور پھر وہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے اپنی زندگی کو رمضان بنا دو، جہاں موت کی شام آ جائے گی تو انشاءاللہ موت کے بعد کی زندگی ہمارے لیے عید کی زندگی بن جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا دین کے لیے۔ ایک ایک چیز انہوں نے قربان کر دی دین کے لیے، اپنا سب کچھ، کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اور یہی سبق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا تھا۔ آخر کیا بات تھی کہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد میں شہید ہونے والے شہداء کرام کی لاشوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ اس میں ایک لاش وہ ملی کہ جس کے چہرے پر خون اور خون کے اوپر مٹی جمی ہوئی تھی، اور اس مٹی کی وجہ سے وہ شکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ صاف کیا گیا، پتہ چلا یہ مصعب ابن عمیر کی لاش۔ مصعب ابن عمیر کے لیے حضور نے فرمایا لاؤ میرے مصعب کے لیے کفن کا انتظام کرو۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حضور نے کفن منگوایا مصعب ابن عمیر کے لیے، اور کفن جب آپ کی باڈی کے اوپر ڈالا گیا تو آپ کا سر ڈھانپتے تو پیر کھل جاتے تھے، پیر ڈھانپتے تو سر کھل جاتا تھا۔ منظر سوگوار ہو گیا، اس لیے کہ مصعب ابن عمیر وہ صحابی ہے کہ جنہوں نے روزانہ بہترین پوشاک پہنا تھا، مکے کے مالدار گھرانے کے آدمی تھے، بہترین پرفیوم استعمال کرتے تھے، اپنے بالوں کو سنوارتے تھے، سجاتے تھے، اور عقل کے اعتبار سے صاحب الرائے شخص تھے۔ بڑے بڑے لوگ اپنے حلقے میں حضرت مصعب ابن عمیر کو بٹھانا پسند کرتے تھے۔ مصعب ابن عمیر اتنے مالدار ترین صحابی، اسلام کے لیے انہوں نے ایسی قربانی پیش کی کہ انتقال ہو گیا، اور انتقال کے وقت ڈھنگ کا کفن تک انہیں میسر نہیں ہوا۔ اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ بڑے مالدار ترین صحابی ہیں، روزے کی حالت میں ہیں اور افطار کے وقت دسترخوان پر کھانا رکھا ہوا ہے اور افطاری کی تیاری ہے، اور اچانک مصعب ابن عمیر انہیں یاد آ گئے، حضرت حمزہ ابن عبد المطلب انہیں یاد آ گئے اور یاد کر کے رونے لگے کہ مصعب ابن عمیر کا انتقال ہو گیا۔ وَهُوَ خَيْرٌ مِّنِّي، مصعب مجھ سے اچھے تھے، اور فرمایا حمزہ کا انتقال ہو گیا، وَهُوَ خَيْرٌ مِّنِّي، حمزہ مجھ سے اچھے تھے، انہوں نے دنیا سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ یہ کہہ کر بہت روئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، اور پانی پی کر یا کھجور کھا کر افطاری کر لی، روتے روتے کھڑے ہو گئے اور کھانا چھوڑ دیا، کھانا نہیں کھایا حضرت مصعب ابن عمیر کی یاد میں، اور حمزہ ابن عبد المطلب کی یاد میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کھانا تک نہیں کھایا۔ تو میرے بھائیو، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قربانی دی۔
میرے بھائیوں، ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے حق تعالی شان ہو کی دی ہوئی۔ میں اپنی آخری بات کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہمارے پاس موجود ہے، وہ یہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے سینے میں لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے، یہ کلمہ ہے، یہ اتنا سربلند کلمہ ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں ہے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اگر ایک کفہ میں اور ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن بڑھ جائے گا، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن ایک دکھ کی بات، درد کی بات، افسوس کی بات کہ ہم جب چھوٹے تھے اور مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے اور ہمارے استاد ہم کو پڑھاتے تھے، پڑھ بیٹا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ہم پڑھتے تھے، اس وقت ہمیں مطلب نہیں معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سبق دے رہے ہیں، یہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ آج اگر ہم بچپن سے نکل کر 55 اور بڑھاپے تک پہنچ چکے ہیں، آج بھی اگر ہمیں اس کلمے کی حقیقت کا پتہ نہ ہو تو ہمارا بچپن اور 55 میں کیا فرق رہے گا؟ کیا کہیں کلمہ طیبہ ہم نے اس طرح تو نہیں پڑھا؟ ہم لوگ جب گاڑی میں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں اور ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے، ہماری نظر کبھی ادھر پڑتی ہے، کبھی ادھر پڑتی ہے، کبھی کسی دکان کے نام پر پڑتی ہے اور گزرتے گزرتے دکان کا نام پڑھ لیتے ہیں، ہمیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے کہ یہ دکان کس چیز کی ہے اور اس میں کیا ملتا ہے، بس نام پر نظر پڑی اور ہم وہاں سے گزر گئے۔ کہیں اس طرح تو کلمہ پڑھ کر ہم گزر نہیں رہے؟ ٹٹولنے کی ضرورت ہے اپنے دل کو، کہیں سرسری کلمہ پڑھ کر تو ہم نہیں گزر رہے، اپنے دل میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ جو سچائی کے ساتھ کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ اسے کیا دیتے ہیں۔ آخری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں، خیبر کے موقع پر ایک کالا کلوٹا شخص بکریاں چرا رہا تھا اور وہ مسلمان نہیں تھا، حبشی آدمی، مسلمان اب تک نہیں ہوا تھا۔ دیکھا کہ مسلمان آئے ہیں خیبر میں اور لڑائی ہو رہی ہے، ذرا معلوم تو کریں کہ یہ اسلام ہے کیا، مسلمان ہے کون، اسلام کس چیز کا نام ہے۔ تو صحابہ سے آ کر پوچھا تمہارے سردار کہاں ملیں گے؟ تو صحابہ نے اشارہ کیا کہ وہاں خیمے میں موجود ہے۔ کہا اتنا بڑا آدمی خیمے میں؟ کہا بھئی ہمارے سردار خیمے ہی میں رہتے ہیں، خیمے میں موجود ہے۔ کہا اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی ان سے؟ کہا نہیں، جا کر اجازت طلب کرو، اجازت مل جائے گی۔ یہ چرواہا سیاہ فام کالا کلوٹا حضور کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کہا جی ہاں۔ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو ایک مانا جائے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے نبی مانا جائے، اللہ نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، روزہ رکھنے کے لیے کہتے ہیں، اللہ کے یہ احکام ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو؟ کہا ہم تمہیں اپنے گلے سے لگا لیں گے۔ کہا میں کالا کلوٹا آدمی، مجھے کون گلے لگاتا ہے؟ پسینے میں شرابور مجھے بھلا کون گلے لگاتا ہے؟ حضور نے فرمایا میں گلے لگاؤں گا۔ اور کہا کیا انعام ملے گا؟ کہا جو عام صحابہ کو مل رہا ہے وہ سب تجھے ملے گا، اور اگر تیرا انتقال ہو گیا اللہ جنت نصیب فرمائیں گے۔ کلمہ پڑھ دیا، مسلمان ہو گیا۔ کہا کیا حکم ہے؟ کہا جس کی بکریاں تم چرانے کے لیے آئے پہلے تو اس کی بکریاں دے کر آؤ، یہ تمہارے پاس اس وقت امانت، امانت کی پاسداری کرتے ہوئے جن کی بکریاں ہیں پہلے بکریاں ان تک پہنچا دو اور واپس میرے پاس آؤ۔ بکریاں پہنچا دی، واپس آ گئے۔ حضور سے پوچھ رہا ہے وہ اللہ کا بندہ مسلمان ہو چکا ہے، صحابی ہے، حضور کیا حکم ہے؟ اب فرمائیے کون سا کام میں کروں، کون سا کام مجھے سپرد کیا جائے، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ ایک مرتبہ اشارہ فرمائیں، میں وہ کام کرنے کے لیے تیار اور اس کام کو کر گزروں گا میں۔ حضور نے فرمایا نماز کا وقت نہیں ہے ابھی کہ میں تجھے کہوں نماز پڑھ،
روزے کا وقت نہیں ہے کہ میں تجھے کہوں روزہ رکھ. تو غریب ہے، زکوٰۃ تجھ پر فرض نہیں ہے کہ میں تجھے کہوں زکوٰۃ ادا کر. اس وقت ایک ہی کام ہے، صحابہ جس جد و جہد میں لگے ہیں تم بھی لگ جاؤ. تو وہ صحابہ کے ساتھ لگ گئے. لڑائی ختم ہونے پر جب لاشیں بکھری پڑی تھی کچھ صحابہ کی، ان میں چونکہ یہ تو زیادہ لوگوں سے ملے نہیں تھے، یہ کالے کلوٹے صحابی، وہ تو کسی سے ملے نہیں تھے، کئی لوگ پہچانتے نہیں تھے. کچھ صحابہ نے آ کر حضور سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاش ہے جو پہچان میں نہیں آ رہی. حضور نے فرمایا چلو میں دیکھتا ہوں کون ہے. حضور نے فرمایا میں پہچانتا ہوں انہیں، میں پہچانتا ہوں، یہ میرا صحابی ہے. اب آپ سمجھنا کہ دل کی گہرائی سے جب ایک مرتبہ آدمی لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے اس ارادے کے ساتھ کہ اب اللہ جو کہیں گے وہ میں کروں گا اور اب جو نبی جو کہتے ہیں اس کے مطابق زندگی گزاروں گا، تو کیا ملتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا صحابی ہے جس نے تھوڑی دیر پہلے ایمان قبول کر لیا تھا، وہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، سچے دل کے ساتھ پڑھا. اس نے نہ ایک نماز پڑھی ہے، نہ ایک روزہ رکھا ہے، نہ زکوٰۃ ادا کی ہے، نہ حج ادا کیا ہے، لیکن میں اس کے قدم جنت میں چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے وہ ہمارے پاس موجود ہے میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ. اور اللہ نے زندگی عطا فرمائی، اللہ نے زندگی عطا فرمائی. ابھی ہمارے ہاتھ پیر چل رہے ہیں، ابھی کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں. کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ اگر میں اور آپ اپنے بستر سے کھڑے ہوں اور پیدل چل کر بیت الخلاء کی طرف جا سکیں، کسی کے سہارے کی ضرورت نہ ہو، دروازہ خود کھول سکے، بند کر سکے، خود باہر نکل سکے، تو ہم اپنے وقت کے بادشاہ ہیں، ہمیں کسی کی خدمت کی ضرورت نہیں. کل کو یہ اعضاء کمزور ہو جائیں گے، مزمحل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آدمی سوچے گا کیا کاش کے جوان ہوتا تو میں یہ کام کر لیتا. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کئی پیشانیاں زمین پر رگڑنے کے لیے آدمی بےتاب ہے، لیکن وہ سجدہ نہیں کر پاتے. کرسی پر نماز پڑھنی پڑتی ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنی پڑتی ہے، اور آدمی بے چین رہتا ہے کاش کہ مجھے موقع مل جائے، کاش کہ مجھے موقع مل جائے میں زمین پر ماتھا ٹیک کر سجدہ کروں. میرے بھائیوں یہ اعضاء کی کمزوری ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ ایک دن انتقال ہو جائے گا. کیسا ہی حسین و جمیل آدمی ہوگا، روح نکلے گی، اللہ کو پیارا ہو جائے گا، لوگ روتے رہ جائیں گے، اور زیادہ دن تک لوگ روئیں گے بھی نہیں، زیادہ دن تک لوگ روئیں گے بھی نہیں، کچھ ہی دنوں روئیں گے، بھول جائیں گے، کوئی یاد نہیں کرتا ہے. یہ دنیا ہے میرے بھائیوں، یہ آنے جانے کی جگہ ہے. ہزاروں بچے، لاکھوں بچے ایک دن میں پیدا ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ ایک دن میں مر بھی رہے ہیں. اس لیے یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہاں کتنے بڑے بڑے لوگ آئے، ایسا فرعون گزرا جو سونے کی چارپائی پر سوتا تھا، کیا وہ باقی رہا؟ وہ فنا ہو چکا، وہ ختم ہو چکا، اور عبرت بن کر اب میوزیم میں موجود ہے. بڑے بڑے بادشاہ گزر گئے، اور جھونپڑے میں رہنے والے بھی گزر گئے. چو آہنگ رفتن کند جان پاک، چہ بر تخت مردن چہ بر روئے خاک. جب آدمی کی جان کے نکلنے کا وقت آ جاتا ہے، شیخ سعدی فرماتے ہیں تخت شاہی پر ہوگا وہاں بھی جان نکل جائے گی، اور اگر فرش خاک پر بیٹھا ہوگا مٹی میں وہاں بھی جان نکل جائے گی. اللہ کرے کہ ہمیں ایسے وقت اللہ تعالی ہماری جان کو نکالنے کا حکم دے جب ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ. اس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے. جو زندگی جس حالت میں گزارتا ہے، موت اس حالت میں اللہ نصیب فرماتے ہیں. ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا تھا، اور آپ کے پاس پڑھے ہوئے محدثین کی جماعت آپ کے پاس کھڑی تھی، اور ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر
عالم، بڑے محدث، اور رعب اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے ساتھ کوئی بات کر سکے۔ آخری وقت آ گیا، طلبہ آپس میں ایک دوسرے کو کان میں کہہ رہے ہیں کہ حضرت کو لا الہ الا اللہ یاد دلایا جائے، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی کسی کی کہ آپ کو یہ کہے کہ حضرت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ تلقین دی جائے، یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ تو ایک طالب علم نے اب اپنی سند سے حدیث پڑھنا شروع کیا۔ ابھی سند کا ذرا سا ہی حصہ پڑھے تھے، ابو زرعہ نے اپنی سند سے وہ حدیث پڑھی، اور حدیث پڑھتے پڑھتے، سند پڑھتے پڑھتے حضور کی اس حدیث پر پہنچے اور کہنے لگے من قال لا الہ الا اللہ، یہ زبان سے نکلا من قال لا الہ الا اللہ، ان کی روح قبض ہو گئی، آخری کلمہ ان کی زبان پر نکلا لا الہ الا اللہ۔ جنہوں نے زندگی حدیث پڑھنے میں لگا دی، آخری وقت میں بھی حدیث کی شکل میں کلمہ طیبہ ان کی زبان پر جاری ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، ہمیں بھی دفن کر دیا جائے گا۔ آج ہم قبر کھودتے ہیں کسی اور کے لیے، کل ہمارے لیے قبر کھودی جائے گی۔ آج ہم مسجد کے مناروں سے یہ آواز سنتے ہیں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، کل کو ہمارا انتقال ہو جائے گا۔ دنیا میں بہت بے فکری کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے، اللہ کے واسطے اب فکر پیدا کر لی جائے، ورنہ کسی عربی خطیب کے خطبے میں نے ایک عجیب بات سنی تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اللہ کے واسطے میرے بھائیوں بہت تقریر آپ نے سنی ہے، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں اپنا درد دل سنا رہا ہوں آپ کے سامنے، خدا کرے کہ وہ بات سمجھ میں آ جائے، ورنہ اب تقریریں لوگ بہت سنتے ہیں، ادھر سے سن کر ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنے دل میں اتارو۔ خطیب یہ کہتا تھا کہ جب بندے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، اور حدیث پاک ہے کہ جب دفن کر دیا گیا، مٹی اس کے اوپر پھیلا دی گئی، ڈال دی گئی، اور پھر دفن کرنے والے آہستہ آہستہ جانے لگتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ فرشتے قبر میں آ جاتے ہیں، ثم یقعدانہ، وہ دونوں فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں۔ اس وقت جو جانے والوں کے پیر کی آواز ہوتی ہے، مردہ اپنی قبر میں سنتا ہے۔ وہ خطیب کی ایک بات جو عربی میں وہ بیان کر رہے تھے مجھے بہت اچھی لگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں قبر میں اور اسے بٹھا دیتے ہیں، فوراً یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو وہی معاملہ ہے جو لوگ بیان کرتے تھے کہ قبر میں منکر نکیر آئیں گے، سوال کریں گے، اور ابھی سوال شروع نہیں ہوں گے۔ ایک لمحے میں ساری زندگی کا پکچر ایک لمحے میں نظر کے سامنے سے گزر جائے گا۔ اوہو، میں تو اس کو سچ نہیں مان رہا تھا۔ یہ آدمی سوچنے لگے گا ارے یہ تو فرشتے آ گئے، ابھی یہ سوال کریں گے، او میں تو دنیا میں کس کو دھوکہ دے کر آیا ہوں، او میں نے دنیا میں اپنے باپ کو ستایا تھا، اپنی ماں کو ستایا تھا، اپنے پڑوسی کو ستایا تھا، اپنے محلے والوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا، اور میں نے لوگوں کی مخبری کی تھی، لوگوں کو بہت ستایا تھا، کسی کو جا کر کہا تھا کہ یہ فلاں جگہ فلاں جانور کو ذبح کر رہا ہے، کسی کو جا کر کہا تھا فلاں جگہ جاؤ ان کا میٹر بند ہے، میں تو مخبری کا کام کرتا تھا، اب میرا کیا بنے گا؟ میرے بھائیوں، اس دن پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں، جو کرنا ہے وہ آج کر لینا ہے، آج کر لینا ہے، ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، اپنی فکر۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ فلاں بیماری بہت بڑی، کینسر ہو گیا بہت بڑی بیماری، کورونا ہو گیا بہت بڑی بیماری، لا علاج بیماری۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں سب سے بڑی بیماری اگر میری اور آپ کی کوئی ہو سکتی ہے تو وہ میری اور آپ کی غفلت ہے، غفلت کے جس میں یہ خیال نہیں ہے ہمیں کہ ہمیں مرنا ہے، یہ ایسی غفلت کے جس میں ہمیں یاد نہیں آتا ہے کہ ہماری روح نکال لی جائے گی، ایسی غفلت کہ جس میں کبھی ہمیں یاد نہیں آتا کہ منکر نکیر کو جواب دینا ہے، ایسی غفلت کہ جس میں کبھی ہمیں یاد نہیں آتا میدان محشر میں اللہ پوچھیں گے زندگی کیسے گزاری، ہمیں یہ یاد نہیں آتا۔ تو اس سے بڑا غافل کون ہو سکتا ہے جس سے اپنی موت یاد نہ آتی؟ میرے بھائیو، دنیا کے معاملات دنیا میں نپٹا دیے جائے۔ آج اگر ہم نے کسی کو ستایا ہے، پریشان کیا ہے، دنیا میں معافی مانگ لی جائے، ورنہ موت آ جائے گی، انتقال ہو جائے گا، اور اس کے بعد آدمی چاہنے کے باوجود نہ تو نماز پڑھ پائے گا، نہ کسی سے بات کر پائے گا، نہ کوئی عمل کر پائے گا۔ میں نے کچھ منتشر ذہن کے ساتھ یہ دو چار باتیں
جو ذہن میں آتی گئی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ موت کا آنا اٹل ہے، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی فکر کرنے والا اللہ بنائے۔ عید و ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔